السلام علیکم ناظرین، ویکیپیڈیا پر دستیاب ڈیٹا کے مطابق یوٹیوب پر ہر روز 72 لاکھ منٹ سے زائد کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ یوٹیوب پر ہر روز اوسطاً 60 ارب منٹ کی ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یوٹیوب اتنا ڈیٹا کیسے مینیج کرتا ہے؟ آئیے معلومات گھر کی اس ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یوٹیوب کا آغاز 2005 میں ہوا اور یہ چند دوستوں کی کاوش کا نتیجہ تھا۔ ایک سال بعد گوگل نے اس کی اہمیت کو بھانپ لیا اور اسے 1.7 ارب ڈالر میں خرید لیا۔ تب سے لے کر اب تک یوٹیوب میں کتنی تبدیلیاں آئیں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ گوگل کی خریداری سے پہلے یوٹیوب کی ٹیم میں صرف 9 ممبرز تھے اور اب کام کرنے والوں کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ یوٹیوب کے ڈیٹا سٹوریج نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو وہ کسی سرور سے رابطہ کرتا ہے۔ یہ سرور کمپیوٹرز ہی ہوتے ہیں جن کے اندر یا تو آپ کا مطلوبہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے یا پھر کسی اور جگہ سے ڈیٹا ڈھونڈ کر لانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یوٹیوب کے ہر ملک اور ہر بڑے شہر میں سرور ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا رابطہ قریب ترین شہر میں موجود سرور سے ہوتا ہے۔ عام طور پر قریب ترین شہر کے پاس ہر یوزر کا مطلوبہ ڈیٹا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہماری درخواست کسی بڑے سرور تک پہنچاتا ہے جنہیں ڈیٹا سینٹرز کہتے ہیں۔ ڈیٹا سینٹر ہمیں ہماری مطلوبہ چیز جیسا کہ ویڈیو وغیرہ ہماری قریبی سرور کے ذریعے ہمیں بھیج دیتا ہے۔ آئیے ذرا یوٹیوب کے سرورز کے اس نظام کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب کے سرورز کی 3 بنیادی اقسام ہیں: ڈیٹا سینٹر، ایج پوائنٹس اور ایج نوڈز۔ ڈیٹا سینٹر یوٹیوب کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یوٹیوب کے پاس کل 14 ڈیٹا سینٹرز ہیں جو زیادہ تر امریکہ اور یورپ میں موجود ہیں۔ یہ سب ڈیٹا سینٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ان کو جوڑنے کے لیے گوگل نے ایک مخصوص تاروں کا جال پوری دنیا میں بچھایا ہے جس سے یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ان ڈیٹا سینٹرز میں یوٹیوب کا تمام کے تمام ڈیٹا کئی کاپیز کی شکل میں موجود ہے۔ ان سینٹرز کی سائز کا اندازہ آپ ان تصویروں سے کر لیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان سب بلڈنگز میں صرف اور صرف کمپیوٹرز اور ہارڈ ڈسکس ہیں۔ ان رنگین پائپس میں کمپیوٹرز کو جوڑنے کے لیے تاریں اور کمپیوٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ڈیٹا سینٹرز کے بعد دوسری اہم چیز ایج پوائنٹس آف پریزنس یا پی او پیز ہیں۔ یہ پی او پیز ایک طرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، دوسری طرف گوگل کے ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں 100 سے زیادہ ایسے پی او پیز ہیں۔ ان پی او پیز کے 2 فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ ان پی او پیز اور ڈیٹا سینٹرز کے درمیان بہت عمدہ کنیکشن ہے، اس لیے یوزر کو اچھی سپیڈ پر چیزیں ملیں گی بجائے اس کے کہ یوزر ڈائریکٹ ڈیٹا سینٹر سے رابطہ کرے۔ دوسرا فائدہ شاید یہ بھی ہوگا کہ کم از کم ڈیٹا سینٹرز ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک ہیکرز وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ سرورز کی تیسری قسم ایج نوڈ کی ہے۔ یوزرز اور پی او پیز کے درمیان کنیکشن کا کام یہی ایج نوڈز کرتے ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اور پی او پیز کے درمیان اچھی کنیکشن ہے اور یہ یوزر کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں ایج نوڈز ہیں۔ پاکستان میں ایج نوڈز کراچی، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد اور پشاور میں موجود ہیں۔ ان ایج نوڈز میں صرف اس علاقے کے لحاظ سے مقبول ویڈیوز موجود ہوتے ہیں۔ جو چیز ان نوڈز پر دستیاب نہ ہو تو پی او پیز کے ذریعے یہ ایج نوڈز ڈیٹا سینٹر سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ انفراسٹرکچر تو بہت اہم ہے ہی کہ اس کے ذریعے جلدی ہم تک ویڈیوز پہنچتی ہیں، مگر اس کے علاوہ ان ڈیٹا سینٹرز کے اندر کچھ انتہائی اہم چیزیں اور بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت یوٹیوب کی اہم چیزوں میں سے ایک چیز اس کی ویڈیو انکوڈنگ سکیم ہے۔ اگر آپ نے کبھی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد یوٹیوب اسے پروسیس کرنے میں اچھا خاصا وقت لگا دیتا ہے۔ اگر ویڈیو لمبی ہو تو 4K جیسی کوالٹی پروسیس ہونے میں تو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔
اس پروسیسنگ میں یوٹیوب اس ویڈیو کو ایک ایسی شکل میں تبدیل کرتا ہے جس سے اسے سٹور کرنے کے لیے کم میموری کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہر کوالٹی جیسے 360p 720p یا 4K ریزولوشن پر چلائی جا سکتی ہے۔ وہ ویڈیو پھر ڈیٹا سینٹرز میں سٹور کی جاتی ہے اور مقبول ہونے کی صورت میں اس کی کاپیز ایج نوڈز پر بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ ویڈیو بھیجنے کی بجائے یوزر کو ویڈیوز قسطوں میں بھیجی جاتی ہے، اس سے سرورز پر زور کم پڑتا ہے۔ یہ ایک ساتھ آپ کے براؤزر یا ایپ میں سٹور ہوتی جاتی ہیں اور قسطیں مکمل ہونے کے بعد یوٹیوب اس یوزر کو براؤزر یا ایپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ویڈیو پلے کرتے وقت لائٹ گرے بار یہی ظاہر کرتا ہے کہ ویڈیو کا کتنا حصہ آپ کے براؤزر یا ایپ میں سیو ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آٹومیٹک کوالٹی کے ذریعے سرور پر صرف وہی لوگ ہائی کوالٹی کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس اچھا انٹرنیٹ ہو، اور باقی لو کوالٹی دیکھنے والوں کا بوجھ سرور پر بہت کم ہوتا ہے۔ مین ڈیٹا سینٹرز میں ہر ویڈیو صرف ایک ہارڈ ڈسک میں سیو نہیں کی جاتی بلکہ اس کی کئی کاپیز سیو کی جاتی ہیں۔ ان کاپیز کے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ کچھ یوزرز ایک سرور سے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسرے یوزر وہی ویڈیو کسی دوسرے سرور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک ہارڈ ڈسک، سرور یا کمپیوٹر پر کم بوجھ پڑتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی حادثاتی صورت میں اگر کوئی ایک کاپی ڈلیٹ ہو جائے تو دوسرے ہارڈ ڈسک سے بآسانی ریکور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی جگہ کوئی حادثہ پیش آئے جیسے زلزلہ وغیرہ تو دوسری کاپی کسی اور جگہ پر رکھی ہوتی ہے اور وہ محفوظ رہتی ہے۔ گوگل کے ڈیٹا سینٹرز میں روزانہ نئے ہارڈ ڈسک لگا کر ان کی کیپیسٹی بڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہارڈ ڈسک سمپل HDD ہوتے ہیں کیونکہ SSD کی قیمت بہت زیادہ ہے جن کا استعمال ڈیٹا سینٹرز میں ناممکن ہے۔ جو ہارڈ ڈسک خراب ہوں تو وہ اسی وقت توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ ان میں موجود ڈیٹا کو کسی بھی صورت میں کوئی ریکور نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ تھا یوٹیوب کے کام کرنے کے طریقے کا ایک خلاصہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی ہو کیونکہ بہت سی چیزیں عام آدمی کے لیے سادہ انداز میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ کی باری ہے، پلیز بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔